بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے والدین کی اطاعت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر والدین کی نافرمانی کچھ زیادہ ہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اتنی عام ہو رہی ہے کہ اس کے نقصانات ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا، یعنی کہ جہاں اپنا ذکر کیا کہ میری عبادت کی جائے، اسی کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اور اتنی سختی کے ساتھ فرمایا کہ یہاں تک کہ والدین کو اف بھی نہ کہیں۔ لیکن معاملہ آج اس کے برعکس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کا نوجوان کیا، آج کا عمر دراز کیا، ہر شخص کیا ہے والدین کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ ایک واقعہ اس پہ مجھے یاد آتا ہے، اس واقعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، شادی ہو گئی، شوہر سے پہلی ملاقات ہے، پہلی ہی رات میں شوہر سے پہلی ملاقات۔ شوہر خوشی میں جوش میں ایک بڑے طباق میں بہت سارے پکوان لے کر کے حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ آئیے محترمہ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اپنی شریک حیات سے کہا کہ آؤ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ میں کافی وقت سے دیکھ رہی ہوں کہ ابھی آپ کی امی نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ شوہر نے کہا کہ وہ کھا لیں گی، ہم ساتھ میں کھاتے ہیں۔ بیوی نے پھر وہی اصرار کیا کہ آپ کی امی نے بھی کھانا نہیں کھایا، ان کو بلا لیجئے۔ شوہر نے پھر وہی اپنی امی کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر کہا کہ وہ کھا لیں گی، ہم ساتھ میں کھا لیتے ہیں۔ یہی بات یہاں تک بڑھی کہ بیوی نے فوراً طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شوہر نے بہت منت سماجی کی کہ آخر طلاق کی کیا بات ہے اس میں، لیکن الغرض طلاق ہو گئی۔ وہ عورت پھر کسی اور دوسرے شوہر کے نکاح میں اپنی زندگی کو گزارا، اور یہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ دونوں کے بچوں نے پرورش پائی۔ ایک وقت آیا کہ وہ عورت کہ جس نے طلاق کا مطالبہ کر کے کسی دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ لیا، اب اس کے جو بچے ہوئے اس نے اپنے بچوں کو وہ تربیت دی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو کیا ہے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ بات کو تھوڑا توجہ سے سننے کی بات ہے، سمجھ میں لانے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حج کی اس کو سعادت نصیب فرمائی، تو جب حج کے لیے روانہ ہوئی تو اس کی اولاد نے ایک ملکہ جیسا کیا ہے اس کے ساتھ میں معاملہ کیا۔ اتنا اعزاز و اکرام اور اتنی کیا ہے فراوانیاں اور اتنے آرائش اپنی والدہ کے لیے انہوں نے مہیا کیے کہ قدم جو ہے زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ آخرکار ایک منزل پر پہنچے، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص بہت خستہ حالت میں پڑا ہوا ہے اور بھوکا پیاسا ہے۔ اس عورت نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ دیکھو یہ کون مسافر ہے جو اس حالت میں ہے، اس کو تھوڑا صاف ستھرا کرو، کھانا وغیرہ کھلاؤ۔ اس کی اطاعت والدہ میں بچے جو ہے گئے اور جا کر کے اس شخص کو کیا ہے ہاتھ منہ دھلایا اور کھانے کا پیشکش کیا۔ جب ملاقات ہوئی تو کہا پہچان لیا، یہ عورت پہچان گئی کہ یہ تو میرا پہلا والا شوہر ہے۔ آخرکار کہا کہ وقت نے تمہاری یہ کیسی حالت کر دی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میری اولاد نے مجھے اس جگہ پر لا کر ڈال دیا، مجھے اس دہانے پر پہنچا دیا۔ تو کہا کہ دیکھا میں آپ کو پہلے ہی دن سمجھ گئی تھی کہ آپ والدین کے کیا ہے، آپ اپنی والدین کے کیا ہے نافرمان ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، اور دیکھو میری اولاد ہے کہ آج میرے ساتھ میں کیا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ نصیحت ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ آج کل تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے لیے ایسے نوجوانوں کو تلاش کیا جاتا ہے جو ایک نمبر کے کیا ہے والدین کے نافرمان ہو، والدین کے خدا کے نافرمان نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کیا ہے سمجھ عطا فرمائے کہ ہم خود بھی ایسے بنیں کہ ہم وہ اطاعت والدین کرنے والے ہو جائیں، اور اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اطاعت رسول کرنے والے ہو جائیں، تاکہ ہماری زندگی کیا ہے کامیاب اور کامران ہو۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں،
قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم سنانے کے بعد اپنا حکم سنانے کے بعد اپنے بارے میں بتانے کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ پھر کیا مجال ہے کہ ہم لوگ اپنے والدین کو نظر انداز کر دیں، وہ ہم سے کسی چیز کا کسی کام کا مطالبہ کرتے رہیں، ہمیں کسی کام کا حکم دیتے رہیں، اور ہم ہیں کہ اس کو ادھر سے سنا ادھر کو ٹال کر کے کیا ہے آگے بڑھتے جائیں۔ یہ ہمارے لیے اگر زندگی میں خسارہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ تو یاد رکھو